سوشیولوجی کے ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں پروفیسر محمد کاشف آج کے موضوع پر ڈسکشن کے لیے یہاں آپ کے سامنے اس سیشن میں آپ کی اس کلاس کو ہوسٹ کر رہا ہوں۔ کل جو ہم نے موضوع پڑھا تھا وہ سوشیولوجی کا ایک نہایت اہم موضوع تھا، اور اس میں ہم نے مختلف سوشیولوجسٹ اور سوشل تھنکرز کی جانب سے عمرانیات کی جانے والی تعریفوں کا بغور مطالعہ کیا، اور ان تعریفوں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ سوشیولوجی ایک سبجیکٹ ہے، مگر سوشیولوجی کے ماہرین اور معاشرے کو ان کے دیکھنے کا زاویہ دوسرے سے بالکل الگ ہے، اور جس کسی ماہر عمرانیات نے معاشرے کو جس انداز میں مشاہدہ کیا، معاشرے کو انہی الفاظ میں بیان کر دیا، اور عمرانیات یعنی سوشیولوجی کی ایک منفرد تعریف تحریر کر دی۔ تمام ماہرین عمرانیات کا ان تمام تعریفوں میں مرکزی موضوع بحث معاشرہ، معاشرتی تعلقات اور معاشرے کا کوئی ایک مخصوص پہلو رہا۔ اہمیت کے اعتبار سے آج کا ہمارا موضوع بھی کسی اعتبار سے کم اہمیت نہیں رکھتا۔ آج جس موضوع پر یہاں ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے یوزز آف سوشیولوجی یا امپورٹنس آف سوشیولوجی، یعنی عمرانیات کا استعمال کیا ہے اور عمرانیات کو کیوں کر معاشرے میں اور ہماری معاشرتی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سوشیولوجی is the study of human social life, relationships and social institutions۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمرانیات معاشرے کا سائنسی مطالعہ ہے، اور یہ ایک ایسا منفرد سبجیکٹ ہے جو معاشرے کے متعلق ہماری واقفیت میں، ہماری پہچان میں اضافہ کرتا ہے۔ اب ہم پوائنٹس کی صورت میں سوشیولوجی کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ نمبر 1، سوشیولوجی اسٹڈیز سوسائٹی ان اے سائنٹیفک وے۔ سوشیولوجی کی سب سے پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ سوشیولوجی معاشرے کا سائنسی مطالعہ، سائنسی جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی سوشیولوجسٹ کے پاس دیگر سائنسز کی طرح وہ سائنٹیفک میتھڈولوجیکل اپروچ موجود ہے جس کی مدد سے ماہرین عمرانیات یعنی سوشیولوجسٹ معاشرے کا سائنسی بنیادوں پر سائنٹیفک وے کے ذریعے، سائنسی طریقہ کار کے ذریعے مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے کا کمپلیٹ مطالعہ سوشیولوجی ہی کے ذریعے ممکن۔ دوسری اہمیت کہ سوشیولوجی ایگزامن the relationship between individual and society۔ عمرانیات کو یہ کمال حاصل ہے کہ عمرانیات یعنی سوشیولوجی
فرد اور معاشرے کے درمیان تعلق کو اسٹڈی کرتی ہے. یعنی اس میں سوشیولوجی میں اس بات پر بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ فرد اور معاشرے کے درمیان کیا تعلق موجود ہے. کل ہم اس بات پر تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ معاشرے اور انسان کا بہت گہرا تعلق ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. معاشرے کے بغیر انسان اس کائنات میں سروائیو نہیں کر سکتا اور انسانوں سے ہی مل کر معاشرہ بنتا ہے. اس لیے دوسری اہمیت اس کی یہ ہوئی کہ انسان یعنی فرد اور معاشرے میں بہت گہرا تعلق موجود ہے. نمبر 3، سوشیولوجی improves our understanding about society. Society is a huge group of people that are living in a same geographical boundary, that have shared culture, shared language, and having enough resources to fulfill the needs of its members. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوشیولوجی کوئی ایک مائنر سا کنسیپٹ نہیں، بلکہ سوسائٹی تو ایک وسیع مفہوم ہے، اور معاشرہ صرف افراد کا ایک عام سا گروہ ہی نہیں، بلکہ اس میں رہنے والے افراد، ان کا تعلقات، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، مذہب، یہ سب کچھ معاشرے میں آ جاتا ہے. اور عمرانیات معاشرے کے ان پہلوؤں کے متعلق ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کرتا ہے. نمبر 5، the practical aspect of sociology is the study of social institutions and the relations of individual of each one of them. یعنی سوشیولوجی صرف ایک تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہی نہیں، بلکہ سوشیولوجی پریکٹیکلی معاشرے اور معاشرے کے مختلف اداروں کا جائزہ لیتی ہے. ان اداروں میں کیا فنکشننگ ہے اور کس طرح سے یہ ادارے ہماری مختلف چھوٹی بڑی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، اس پروسیس کا جائزہ بھی سوشیولوجی میں لیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اہمیت سوشیولوجی کی یہ بھی ہے کہ سوشیولوجی ایک ٹیچنگ سبجیکٹ ہے. سوشیولوجی ایک ٹیچنگ سبجیکٹ ہے اور ماہرین عمرانیات ایک عام آدمی کو سوشیولوجسٹ بناتے ہوئے اس میں یہ کوالٹی ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ معاشرے اور معاشرے کے مختلف پہلوؤں کا سائنسی طور پر جائزہ لے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشیولوجی پرووائڈز اے کیئرفل انالیسس آف سوشل پرابلمس. یعنی ہمارے ارد گرد جو معاشرتی مسائل رونما ہوتے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو سوشل ایولز ہماری آبزرویشن میں آتے ہیں، ماہرین عمرانیات سائنسی اور تحقیقی طریقہ کار کے ذریعے، ریسرچ میتھڈز اور سائنٹیفک میتھڈز کے ذریعے ان سوشل پرابلمز، ان سوشل ایولز پر تحقیق کرتے ہیں. ان مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، ان مسائل کی وجوہات کو دریافت کیا جاتا ہے، اور پھر ماہرین عمرانیات ان وجوہات کی روشنی میں ان مسائل کا حل تجویز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشیولوجی کی اہمیت انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. وہ ممالک جو غربت کے مارے ہیں، وہ ممالک جن کو بے روزگاری کا سامنا ہے، وہ ممالک جہاں جرائم کی شرح زیادہ ہے، وہ ممالک جہاں منشیات کے استعمال کرنے والے بے تحاشا ہیں، وہ ممالک جہاں پر
سیکٹریانزم زیادہ ہے، وہ ممالک جہاں پر نیپوٹزم کی شرح زیادہ ہے، ایسے ممالک میں مسائل کی شرح نسبتاً ترقی یافتہ ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ چنانچہ ان ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ ممالک میں چونکہ مسائل کی شدت اور نوعیت مختلف ہوتی ہے، چنانچہ ان مسائل کی شدت اور نوعیت کا جائزہ لینے کے لیے عمرانیات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ماہرین عمرانیات ان مسائل پر تحقیق کرنے اور ان کی نشاندہی کرنے میں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سوشیولوجی آلسو ہیلپ گورنمنٹ فار planning the social policies in order to develop general public and general social situations، یعنی گورنمنٹ نے مختلف ترقیاتی پروجیکٹس اور پالیسیز ترتیب دینی، ان پروجیکٹس اور پالیسیز کو بنانے کے لیے اور لانچ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا سوشل انالیسس کیا جاتا ہے۔ اس سوشل انالیسس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی اہمیت کیا ہے، کتنے لوگوں کو اس پروجیکٹ اس پالیسی سے فائدہ ہوگا، اور لوگوں کی عمومی کیفیت اور حالت میں کتنی بہتری آئے گی۔ سوشل پالیسیز میں، سوشل انالیسس میں یہ چیزیں دیکھی، اور جب بھی گورنمنٹ کوئی بھی سوشل پالیسی یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بناتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سوشل انالیسس کرایا جاتا ہے، اور عام طور پر اس کے سوشل انالیسس کے لیے سوشیولوجسٹ کی خدمات لی جاتی ہیں، اس لیے بھی اس سبجیکٹ کو بےحد اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشیولوجی آلسو ہیلپ گورنمنٹ ٹو پروموٹ دا ویلفیئر سروسز۔ اب ویلفیئر کیا ہے؟ ویلفیئر از مینٹ فار the government provision of economic assistance to a person in need۔ چونکہ گورنمنٹ نے لوگوں کو مالی معاونت فراہم کرنی ہوتی ہے، معاشرے کا وہ طبقہ جو غربت کا شکار ہوتا ہے، بے روزگاری کا شکار ہوتا ہے، گورنمنٹ نے ان لوگوں کو مالی معاونت فراہم کرنی ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہیلتھ سروسز ارینج کرنی ہوتی ہیں، اور دیگر ویلفیئر کے امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کی جانب سے ان امور کی سر انجام دہی کے لیے ماہرین عمرانیات بطور سوشل ویلفیئر آفیسر تعینات ہوتے ہیں، اور ان ویلفیئر سروسز کو پرووائڈ کرنے میں گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سوشیولوجی آلسو کیپ اس اپ ٹو ڈیٹ about the social situations of the society، یعنی معاشرے میں کیا صورتحال چل رہی ہے، کیا صورتحال وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کے متعلق سوشیولوجی with the help of research اور scientific methodology ہم لوگوں کو اپ ٹو ڈیٹ، یعنی ماہرین عمرانیات مختلف معاشرتی حالات اور واقعات پر تحقیق کرتے ہیں، اور اپنی تحقیقاتی رپورٹ شکل میں ایک جائزہ رپورٹ عام لوگوں کو اور عام لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، جس سے معاشرے میں افراد کی ایک بڑی تعداد معاشرے کے مختلف حالات اور سچویشن سے واقف ہے۔ تو یہ ہے سوشیولوجی کا یوز، اور یہ ہے سوشیولوجی کی امپورٹنس۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ایٹریبیوٹس۔ ایٹریبیوٹس مطلب نیچر یا کریکٹرسٹکس یا سیلینٹ فیچرز آف سوشیولوجی، یعنی عمرانیات کی مختلف نمایاں خصوصیات۔ ہر چیز کی کچھ نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں جو
उस चीज़ को दूसरों से मुनफरिद बनाता है। बिल्कुल उसी तरह से सोशियोलॉजी की भी कुछ मुनफरिद खसूसियात हैं जो सोशियोलॉजी को दीगर मज़ामीन से मुनफरिद मकाम अता है। इसमें सबसे नुमाया जो सोशियोलॉजी की फीचर है, जो करेक्टरिस्टिक है, या जो सोशियोलॉजी का सबसे नुमाया एट्रीब्यूट है, वो ये है कि सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस नॉट अ स्पेसिफिक सोशल साइंस। अब स्पेसिफिक सोशल साइंस कौन सी होती है? जो माशरे के किसी मखसूस पहलू का मुताला करे। जैसे इकनॉमिक्स एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है जिसने माशरे के सिर्फ माशी पहलू का मुताला करना। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है जो माशरे के सिर्फ सियासी पहलू का जायज़ा ले, जबकि सोशियोलॉजी एक ऐसी सोशल साइंस है जो माशरे का कुल्ली तौर पर मुताला करती है और इसके दायरे कार में माशरे के तमाम तर पहलू आ जाते हैं, चाहे वो पहलू ख़ानदानी है, मजहबी है, तालीमी है, मुआशी है, सियासी है, सकाफ़ती है, तहजीबी है। कोई भी माशरे का मौजू हो, कोई भी माशरे का पहलू हो, इमरानियात उस पहलू का बखूब मुताला करती है, इसलिए हम इसको एक जनरल सोशल साइंस का नाम है। नंबर 2, सोशियोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। अब रैशनल क्या है? यानी इसमें जो भी बात होगी वो रैशनल होगी, लॉजिकल होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गुर्बत की शरह में जितना इजाफा होगा जराइम की शरह भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट एक लॉजिकल स्टेटमेंट। अगर मैं कहूँ कि गुर्बत जितनी ज़्यादा होगी जराइम की शरह उतनी ही कम होगी, तो ये एक इलॉजिकल सा आंसर है। तो सोशियोलॉजी में हम जो भी बात करेंगे वो रैशनल होगा, वो लॉजिकल होगा, और इसके साथ साथ ये एम्पिरिकल साइंस है। अब एम्पिरिसिज्म क्या है? एम्पिरिसिज्म काज एंड इफेक्ट रिलेशन की बुनियाद पर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर दुरुस्त या गलत साबित करना, इसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। और सोशियोलॉजी में मैंने पहले भी कहा कि सोशियोलॉजी दीगर साइंसेस की तरह वही रिसर्च मेथडोलॉजी और साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करती है जिसका इस्तेमाल दीगर फिज़िकल और नेचुरल साइंसेस के माहिरीन करते हैं। तो इसलिए एम्पिरिसिज्म का एलिमेंट भी सोशियोलॉजी में मौजूद है और ये भी इसकी एक सेलिएंट फीचर, एक नुमायाँ खसूसियत है। नंबर 3, सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट सोशल साइंस, यानी ये किसी भी सोशल साइंस की ब्रांच नहीं है। सोशियोलॉजी आज खुद एक मुनफरिद, एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है और किसी दूसरी साइंस से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया या किसी भी दूसरी सोशल साइंस की ये ब्रांच नहीं है। नंबर 4, सोशियोलॉजी इज अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस, नॉट अ नेचुरल साइंस। ठीक है कि सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है और इसका मरकजी मौजू बहस माशरा, माशरती ताल्लुकात, माशरे के इदारे और माशरे के दीगर पहलू। अच्छा, उसके बाद सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस, कि सोशियोलॉजी में फोकस थ्योरीज पर होता है। सोशियोलॉजी माशरे के मुख्तलिफ हालात और वाक़यात की निशानदही करता है। सोशियोलॉजी मुख्तलिफ माशरती मसाइल की निशानदही करते हुए उनकी वजूहात का अहाता करते हुए उनका हल पेश करता है। ये एक अप्लाइड साइंस नहीं बल्कि ये एक प्योर साइंस है। नंबर 7,
Sociology is relatively an abstract science and not a concrete science. Concrete sciences कौन सी होती हैं? जिनके जिनमें मौजूद थ्योरीज और लॉ को चेंज ना किया जा सके, जैसे डार्विन डेवलप Newton developed the law of gravity after observing that apple always falls down, never rise up. तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी डेवलप किया गया वो कल भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है, और इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। कल भी शाख से टूटने पर सेब ज़मीन की तरफ गिरता था, आज भी सेब ज़मीन की तरफ ही गिरता है। पानी का फॉर्मूला है H2O इज इक्वल टू वाटर, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 आइटम मिलाने से पानी बनता है। वो कल भी बनता था, वो आज भी बनता है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है और माशरती हालात और वाक़यात में तब्दीली की वजह से माशरती मसाइल, हालात और वाक़यात की नौइयत और वजूहात में तब्दीली आती है। और इसके साथ साथ सोशियोलॉजी इज़ जनरलाइजिंग नॉट अ पार्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस, यानी सोशियोलॉजी में हम जब भी किसी मौजू पर तहकीक करते हैं तो उससे हासिल होने वाले नताइज को तमाम माशरों पर लागू कर देते हैं, अगर वो नताइज ज़मा और मकान, वक्त और जगह के एतबार से साबित हो जाए। मिसाल के तौर पर सिगरेट नोशी फेफड़ों के कैंसर की वजह, ये मुल्तान में भी ऐसा ही होगा, पाकिस्तान में भी ऐसा होगा और पूरी दुनिया में ऐसा होगा। ये एक सोशल इशू है और सिगरेट नोशी का नतीजा फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसके नताइज यहाँ भी वैसे ही बरामद होंगे और दीगर ममालिक में भी वैसे होंगे, तो इससे हासिल होने वाले नताइज को हम पूरे मुआशरों पर जनरलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से गुर्बत में जितना इजाफा होगा, जराइम की शरह भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ेगी। ये भी एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट है कि दुनिया का कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं होगा जहाँ गुर्बत के बढ़ने से जराइम की शरह कम होती। तो सोशियोलॉजी में जिन मौज़ूआत पर तहकीक की जाती है, अगर वो मौज़ूआत वक्त, जगह, ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद हो जाएं तो उनसे हासिल होने वाले नताइज को तमाम माशरों पर जो का त्यों लागू किया जा सकता है। तो ये थी सोशियोलॉजी की बेसिक फीचर्स। ये इमरानियत की नुमायाँ खसूसियात थी। ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का मौजू था। आज हमने कुल 2 मौज़ूआत का अहाता किया, जिसमें हमने सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस को देखा और उसके साथ साथ सोशियोलॉजी के सेलिएंट फीचर्स को देखा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए मौजू, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। शुक्रिया।